اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے احکامات کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے ہمارے یہاں روزوں کے بارے میں افراط و تفریط کا رویہ پایا جاتا ہے۔ یا تو لوگ روزے کے بارے میں اتنی سختی کرتے ہیں کہ روزہ دار کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور یا پھر اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، اسے اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ روزے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حالت روزہ میں کون سے کام مباح ہیں، یعنی اگر کر لیے جائیں تو روزے پر اثر نہیں آتا۔ ان میں ایک کام تو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یعنی حالت روزہ میں وضو کرتے ہوئے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ پیاس کی شدت سے بھی کلی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی تلی وغیرہ کو تھوک دیا جائے کہ زبان صرف جو ہے نا اس کی اکڑن ختم ہو جائے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقید بن صبرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح پورا کیا کرو، ناک میں پانی اوپر تک چڑھایا کرو، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 328 ہے، ابو داؤد کی 2366، ترمذی کی 788 اور احمد کی 17863 حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ حالت روزہ میں ایسا نہ کرو کہ پانی اوپر تک چڑھاؤ، البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جائز ہے۔ لہٰذا امام بخاری علیہ رحمہ نے جب یہ حدیث نقل کی تو اس پر باب بھی یہی قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی چڑھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار میں اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ بخاری کا جو باب ہے قبل الحدیث 1935، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے باب ہی یہی بنایا ہے کہ روزہ دار کو ناک اور میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں غیر روزہ دار سے ممیز نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح امام عطا کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار نے کلی کی اور منہ سے پانی نکال دیا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بشرطے کو اپنی تلی تھوک دیں گے۔ تلی کو یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نیچرل زبان گیلی ہو جاتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، منہ میں جو پانی رک جاتا ہے اس کو نکال دینا چاہیے، ایکسٹرا پانی کو۔ تو یہ مستقل ایک اصول ہے۔ تو اگر کسی نے کلی کی یا ناک میں پانی چڑھایا اور بلا اختیار و ارادہ کوئی پانی کا گھونٹ ناک میں چڑھ گیا تو اس پر روزہ باطل نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں ارادتاً کیا تو اوبویسلی وہ تو پھر اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آج میں نے بہت برا کام کیا، میں نے حالت روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عمر بتاؤ اگر تم دوران روزہ کلی کر لو تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کلی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتاؤ پھر بھلا اس بات میں کیا حرج ہے؟ یعنی جس طرح روزہ میں کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ایک باہر کی سطحی بات ہے، اسی طرح بیوی کا بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ آپ نے بتایا۔ تو اس سے ایک اصول کا ڈرائیو آؤٹ ہوا کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے اسے ابو داؤد نے روایت کیا، 2099 نمبر ہے، احمد نے روایت کیا، جلد اول کا 21واں نمبر کی حدیث ہے، اور حاکم کی جلد اول کی 431ویں حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی تو وہی جو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا جائز ہے۔ اسی سے پھر دوسرا اصول بھی ڈرائیو آؤٹ ہوا کہ حالت روزہ میں شوہر بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا اسے گلے لگا سکتا ہے یا اسے ٹچ کر سکتا ہے، البتہ مجامعت یعنی کہ پینیٹریشن کرنا، سیکشول ریلیشن قائم کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ دونوں طرح کی بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو لوگ اتنی شدت کرتے ہیں کہ یعنی ہاتھ لگانے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو لا علمی کی بنا پر ایسا سرزد ہو جاتا ہے کہ حالت روزہ میں وہ ریلیشن قائم کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ میاں بیوی کا سیکشول ریلیشن قائم کرنا درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اس کی میں حدیث ابھی خدمت میں پیش کرتی ہوں آپ کے۔ اور شوہر بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا اسے گلے لگا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ وہ اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے اور جذبات میں وہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ اس کا روزہ ہی باطل ہو جائے۔ لہٰذا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ یہ بخاری کی تعلیقی روایت ہے، ان کی تعلیق ہے قبل الحدیث 1927 نمبر ہے اس کا۔
کتاب الصوم میں یہ آپ کو مل جائے گی. تعلیق ہوتا ہے جو ایک صحابی کا قول ہو. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں ہوتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے. مباشرت کہتے ہیں ساتھ لگنے کو، گلے لگا لینے کو، لیٹ جانے کو ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ مباشرت کرتے اور آپ اپنے اور اپنی بیویوں کی شرمگاہ کے مابین کپڑا رکھتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجامعت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل ریلیشن یعنی پینٹریشن نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کپڑے نہیں اتارتے تھے اور ویسے بیوی کو گلے لگا لیا، ساتھ لگا لیا، اس میں حرج نہیں ہے. ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ پتہ ہو کہ کیا جائز ہے اور کیا نہیں. یہ احادیث صحیحہ کی حدیث نمبر 221 ہے اور نظم الفرائد کی حدیث نمبر 526 ہے جلد 1 کی. حکیم بن نقال بیان کرتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں میری بیوی سے مجھ پر کیا حرام ہے. تو انہوں نے جواب کیا فرجہا، اس کی شرمگاہ. تو آپ دیکھیے کہ یہ صحیح بخاری کی نہیں، احادیث صحیحہ کی حدیث نمبر 221 ہے اور امام طحاوی نے اسے اپنے مجموعہ میں بیان کیا جلد اول اور اس کا نمبر 347 ہے. 347. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے لیکن حالت روزہ میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لے لیتے اور ان کو اپنے ساتھ بھی لگا لیتے. مباشرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. مباشرت اصل میں کہتے ہیں ساتھ لگنے لگانے کو، جلد کے مس کرنے کو. بشرہ جلد کو کہتے ہیں، اسکن کو کہتے ہیں. تو ساتھ لگا لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے. بخاری کی حدیث نمبر 1928 ہے اور مسلم کی 1106، ابن ماجہ کی 1687 حدیث ہے. 1687. تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل جو امہات المومنین نے بیان کیا، یہ مختلف سوالات کے جوابات میں بیان کیا. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالت روزہ میں بوسہ لے لینے سے یا ساتھ لگا لینے سے روزہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر آپ کوئی پریشان ہو یا گھبرائیں. البتہ فزیکل ریلیشن باقاعدہ طور پر قائم نہیں کیا جائے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1928 ہے، مسلم کی 1106، احمد کی 24,165 ہے اور ابن ابی شیبہ کی 59 حدیث ہے، تیسری جلد کی. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت روزہ میں ہوتے اور میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث 1928 ہے اور مسلم کی 1106. عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حالت روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ جو قریب موجود تھی ان سے کہا کہ ان سے پوچھے. تو یعنی ان کی والدہ بھی تھی نا. تو انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں. تو اس پر عمر بن ابو سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، لہٰذا یعنی کیا واقعی ہمارے لیے بھی جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو عمر، اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو یہ مسلم کی 1108 نمبر کی حدیث ہے، بہقی کی 234 نمبر کی حدیث ہے، چوتھی جلد کی، ابن حبان کی 3538 اور تحفۃ الاشراف کی 10,683 حدیث ہے. یعنی اس میں ایک تو اہم بات یہ کہ جو انبیاء ہیں اور امت کے صلحاء ہیں وہ زیادہ تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ جیسے آج ہم نے بنایا ہوا کہ جی پیر صاحب کو تو نمازی معاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو تقوی کے خلاف ہو، تو لہٰذا جب میں بوسہ لے لیتا ہوں تو تم لوگ بھی لے سکتے ہو. اگر یہ تقوی کے خلاف ہوتا اور اللہ کے خوف کے منافی ہوتا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا. اور پھر ابن فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث تو میں نے آپ کو سنائی ہی. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوسہ لے لیتے جبکہ وہ روزہ دار ہوتے اور میں بھی روزہ دار ہوتی. یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، 2088 نمبر ہے اور بالکل درست ہے، اس کا جو سند ہے بالکل درست ہے.
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ کیا روزہ دار اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، اور ایک اور صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا. اور ابو ہریرہ مزید بیان کرتے ہیں کہ جنہیں آپ نے اجازت دی تھی وہ صاحب بوڑھے تھے اور جنہیں روکا تھا تو وہ نوجوان تھے. تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ساری بات سے، اور عمر بن ابو سلمہ بھی تو جوان تھے مگر آپ نے انہیں اجازت دی، تو بنیادی اصول جواز کا ہے. اور اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ وہ یعنی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا تو پھر وہ اوائڈ کرے. اس میں اصل میں بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے لوگ بھی آ کر پوچھ رہے نا، ہمارے یہاں چونکہ سیکشول ریلیشن جو میاں بیوی کا ہے اس کے بارے میں بہت معیوب قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں اور لوگ اس کو بہت ہی بری چیز سمجھتے ہیں. مجھے اس چیز کا ایک مسلسل تجربہ ہے پڑھانے کے دوران کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی احادیث میں تو بڑی معیوب حدیثیں موجود ہیں، اور معیوب حدیثیں وہ انہی احادیث، اس قسم کی احادیث کو کہتے ہیں جس میں کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو چونکہ اکثر احادیث کی کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ کتاب الطہارہ سے ہوتا ہے، کتاب الایمان کے بعد جو فرائض میں آتی ہے پہلی چیز، تو وہ پھر طہارت میں پھر سیکشول ریلیشن کی بات بھی آ جاتی ہے، جنابت کی بات بھی آ جاتی ہے. تو لوگوں کو یہ باتیں بڑی معیوب محسوس ہوتی ہیں، وہ ہمارے کلچر کی سبب سے ہے کیونکہ یہ تو انسان کی ضروریات میں سے ہے. اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ نہیں آپ کو تلقین کیا جا رہا ہے ان احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے. لوگ عجیب طریقے سے ان احادیث کو پرسیو کرتے ہیں، ان کا پرسیپشن غلط ہے اور پھر بعد میں وہ بلیم کرتے ہیں احادیث کو. تو اللہ رب کریم ان کے حال پہ رحم کرے. وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بتا دیں کہ حالت روزہ میں ہم ایسا کریں. نہیں، یہ نہیں آپ کو بتایا جا رہا. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بشری تقاضے کے تحت اگر کسی نے بیوی کا بوسہ لے لیا یا اس نے بیوی کو گلے لگا لیا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا. آپ کو یہ نہیں میں بتا رہی کہ آپ ضرور ایسا کریں، نہ ہی آپ کو یہ احادیث بتا رہی ہے، نہ محدثین آپ کو یہ ٹیچ کر رہے ہیں، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں ایسا کرنے کے لیے. معاذ اللہ، حدیث کو، چیز کو اس کی صحیح شکل میں لیں، اس کو پرسیو صحیح کریں. آپ کا پرسیپشن غلط ہے، بات غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا پرسیپشن غلط ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا اس نے، یا اس نے بیوی کو گلے لگا لیا، جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ اچھی عادت ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ کام پر گئے تو بیوی کو ساتھ لگایا، اور کام سے آئے شوہر تو انہوں نے بیوی کو ساتھ لگا لیا، یا وہ خوش ہے، انہیں کوئی خوشی کی خبر ملی تو بیوی کو ساتھ لگا لیا. اب وہ میرا تو روزہ تھا، اب کیا کروں. تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو ساتھ لگا لیا یا جیسے ایک بیڈ پر سو گئے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آیا، اور اگر بیوی کا بوسہ لے لیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں آیا. یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بتانا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ احکامات بھی آپ کو دین سے ہی ملیں گے نا، یہ تو نہیں کہ یہ احکامات آپ کو کہیں اور سے جا کر ملیں گے. تو بہرحال جب وقت آئے گا انشاءاللہ نکاح کے موضوع میں جب باتیں آئیں گی تو پھر میں اس بات کو تفصیلاً بیان کروں گی. لیکن میں نے اس لیے یہاں پر بیان کر دیا کہ اکثر لوگ جو ہیں ان احکامات سے بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور یہ محض ان کی اپنی ذہنی خرابی ہے، ذہن میں گرہیں پڑی ہوئی ہیں. بہرحال تو اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیوں بار بار بیان کیا، خصوصاً ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیونکہ لوگ آ کر کویسچن کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک غیر ممکن سی بات ہے کہ کسی وقت بھی کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگائے یا ساتھ نہ لگائے یا کسی وقت اس کا بوسہ نہ لے لے. پورا مہینہ ہے نا، کسی نہ کسی وقت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. تو پھر جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جن کو پتہ نہ ہوتا، وہ آ کر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ میں نے اس طرح بوسہ لے لیا تو پھر اب کیا میرا روزہ خراب ہو گیا؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتاتی کہ نہیں، آپ بھی بوسہ لے لیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ بات ریپیٹ ہوئی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ احکامات ہیں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی باتیں ہماری تعلیم کے لیے بیان کر دی. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کسی بھی عورت کے لیے. اور امہات المومنین تو بلا شک و شبہ دنیا کی سب سے باحیا اور بہترین عورتیں تھیں. تو غلط طریقے سے چیزوں کو پرسیو نہیں کرنا، سیدھے طریقے سے پرسیو کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حالت روزہ میں بیوی کا بوسہ لے بیٹھے یا اس کو ساتھ لگا لے، یا جیسے ایک بیڈ پہ سو جاتے ہیں، سو گئے اور ساتھ لگ گئے، تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں آیا. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ضرور ایسا کرو، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. اللہ ہمارے دلوں کو اور ذہنوں کو کھول دے اور ہمیں چیزوں کو درست انداز میں لینے کی توفیق عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.